بالکل عدالتی احکامات پر تتیم بیان پر گرفتاریاں جو ہیں ان کو روک دیا گیا ہے. اسی حوالے سے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب کی جانب سے تمام اضلاع کو اور تمام ریجنل افسران کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے اور ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان سے. سر بتائیے گا کہ آپ نے عدالت میں اس بات کو انڈورس بھی کیا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اسی حوالے سے ذرا بریف کر دیجیے گا تاکہ شہریوں کو بھی اپنے یہ تمام چیزوں کا پتہ چل جائے اور پولیس کے جو قوانین ہیں اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. عدالت عالیہ نے ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے اس کی نشاندہی کی ہے. تتیمہ بیان جو ہے یہ بات نہیں میں کہہ رہا کہ اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے. تتیمہ بیان کی قانونی حیثیت ہے، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ 161 کا یا جو گواہ کا بیان ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کو ثبوت کے طور پہ اکیلے پیش نہیں کیا جا سکتا. عام طور پہ تتیمہ بیان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کی ایک کنٹینیویشن ہے. یہ جو سمجھنا ہے یہ سمجھنا غلط ہے. ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر مدعی کے پاس یا کسی کے پاس کوئی نئی شہادت یا ثبوت آتا ہے تو اس سلسلے میں تتیمہ بیان جس کو ہم کہتے ہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ تتیمہ بیان بذات خود کوئی شہادت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے تو وہ شہادت کی بنیاد پہ کرنا ہے، تتیمہ بیان کی بنیاد پہ نہیں کرنا ہے. اس کی ایک مثال دوں گا. اگر ایک ڈکیتی کے دوران آپ نے ڈکیت پکڑا اور تفتیش کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ میں نے فلاں قتل بھی کیا تھا، اور آپ مدعی کے پاس جاتے ہیں کہ جی اس کو نامزد کر دیں تتیمہ بیان میں تاکہ ہم اس کو گرفتار کر لیں. حالانکہ وہ قاتل ہے، لیکن اگر آپ اس کو بغیر ثبوت شہادت کے گرفتار کریں گے مدعی سے تتیمہ بیان لے کے، کیونکہ مدعی تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کا کیس خراب ہو جائے گا، وہ آپ کا کیس فیل ہو جائے گا. تو عدالت کے یہ جو احکامات ہیں یہ پولیس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی جو ہیں ان کے فائدے میں ہیں. اس لیے ہم نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ محض تتیمہ بیان کی بنیاد پر گرفتاری نہ کی جائے. جب تک کہ ثبوت قابل گرفتاری صفحہ مثل پہ نہ آئے تب تک گرفتاری نہ کی جائے. اگر کریں گے تو عدالت اس گرفتاری کو مانیں گی نہیں اور وہ مقدمہ بھی خراب ہو جائے گا. اچھا سر، اگر آپ کی ڈائریکشنز کے باوجود انویسٹیگیشن افسران جو ہیں وہ اپنی سیفٹی کے لیے کون سے میجرز اڈاپٹ کریں گے کہ جس میں اگر اس طرح کے کیسز جس کی آپ نے مثال دی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہو؟ اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے. دیکھیں، ساری جو پولیس کی تفتیش ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ شہادت جمع کرنا، ثبوت جمع کرنا. ہم منصف نہیں ہیں، ہم نے انصاف نہیں کرنا، انصاف عدالت نے کرنا ہے. ہم نے شہادت جمع کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنی ہے. اگر کسی ذریعے سے مجھے بحیثیت تفتیشی پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قاتل ہے، تو وہ جو ذریعہ ہے، سورس ہے، اس کو میں گواہ کے طور پہ سامنے لے کے آنا میری ڈیوٹی ہے. اور پھر اس گواہ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پہ اس شخص کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قاتل ہے، اس ثبوت کو صفحہ مثل پہ لے کے آنا جو ہے وہ میری ڈیوٹی ہے. اگر میں یہ نہیں کرتا محض بیان کے اوپر کہ جی مجھے فلاں شخص نے بتایا یا مجھے کسی مخبر نے بتایا کہ اصل میں میرے بھائی کا قاتل فلاں شخص ہے، تو وہ جو مخبر کی اطلاع ہے وہ کوئی شہادت نہیں ہے، وہ کیس ختم ہو جائے گا. جیسا کہ آپ نے سنا، ایڈیشنل آئی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان ہمیں بتا رہے تھے کہ تتیمہ بیان کے حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں یہ ڈائریکشنز جاری کر دی گئی ہیں. اب جس طرح کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا اور 161 کے بیان کے ساتھ جو شہادت اور گواہی ہوگی اسی بیس پر کیس جو ہے وہ کنٹینیو ہوگا.